بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ، چغل خوری، غیبت، رشوت کے لین دین، سارے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا جو فیصلہ ہے وہ تو یقیناً قطعاً حق ہے، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود سارے گناہوں کے کاموں میں ملوث رہتے ہیں؟ اس کی وضاحت ہم نے پیچھے والی ویڈیو بیان کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم نے بیان کی تھی کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے کیوں منع نہیں کرتی۔ تو وہ ہم نے پیچھے والی ویڈیو بیان کیا، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب کو مزید نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ انسان کرے تو شیطان اس کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، دوڑتا ہے، روتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر صدمے سے چور چور ہو جاتا ہے، روتا ہے، بھاگتا ہے، طرح طرح کے اپنے اوپر جو ہے یہ معاملات کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ افسوس، شیطان کہتا ہے کہ افسوس نماز کی برکت سے یہ انسان تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جا پڑوں گا۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو انسان کو سجدہ کرتا دیکھ کر، نماز پڑھتا دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا دیکھ کر شیطان روتا ہے اور صدمے سے چور چور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت کے اندر پڑھیں اور درست جو ہے وہ طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑے مار کر رونے لگا، زور زور سے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو اس کے سارے چیلے جو تھے وہ جمع ہو گئے اور سبب گریہ دریافت کرنے لگے کہ تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ دریافت کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ تو شیطان نے بتایا کہ ہم تو مارے گئے، اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی۔ چیلوں نے کہا نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا؟ نماز ہی فرض ہوئی ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو کون سی قیامت قائم ہو چکی ہے تو جو تم اس قدر چلا چلا کر رو رہے ہو؟ تو وہ شیطان جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے چیلو تم نہیں سمجھے، ہائے سمجھدار مسلمان تو نماز پڑھیں گے۔ اس نے کیا لفظ بولا؟ سمجھدار مسلمان تو نماز پڑھیں گے اور نماز کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے اور میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چیلوں نے متفکر ہو کر کہا کہ اب اللہ عز و جل کو ہم منانے سے تو رہے، اب ہم اللہ عز و جل کو تو نہیں منا سکتے، تو پھر کیا کریں؟ وہ نماز کا حکم واپس لے لے۔ اب یہ بھی ہم اللہ پاک کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اللہ پاک کو نہیں منا سکتے کہ نماز اپنے مسلمان بندوں پر فرض نہ فرمائے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں منا سکتے، تو پھر کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ کیا کریں۔ تو جواب دیا کہ انہیں نماز مت پڑھنے دو، انہیں نماز مت پڑھنے دو۔ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لو، ایک کہے کہ دائیں طرف دیکھ، ایک کہے کہ بائیں طرف دیکھ، ایک طرف کہے کہ اس کو اس طرح الجھا دو کہ یہ دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ تو آج ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ہمارے اکثر مسلمان جو ہے وہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دائیں بائیں خیال ہوتا ہے، ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے کہا تھا کہ اب ہم اللہ پاک کو منانے سے تو رہے کہ وہ مسلمانوں پر نماز فرض نہ کرے، اب مسلمان نماز پڑھیں گے تو وہ گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکی میں تبدیل فرما دے گا، وہ جنت میں چلے گئے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے مل کر یہ جو ہے وہ خیال کیا کہ اب ہم جب بھی مسلمان نماز پڑھیں گے تو ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے ورغلائیں گے، ان کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا کریں گے، نماز جلدی پڑھیں گے، تمام طریقے سے وہ جو ہے وہ نماز کو پوری طرح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ شیطان کا کھلا وار ہے، تو ہمیں شیطان کے وار سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے نماز سے شیطان کس قدر خوف زدہ ہوتا ہے، نماز سے یہ دوڑتا ہے۔ تو اگر اس کے دھوکے میں آ کر کسی نے خدا نخواستہ نماز چھوڑ دیا تو یہ بہت برا ہوگا۔
لہٰذا نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کے اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہیں. اللہ عز و جل سب اسلامی بھائیوں کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.